الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے اس زمین پر زندگی اور موت کا جو نظام بنایا ہے، جس میں انسان پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے اور موت سے دوچار ہو جاتا ہے، تو یہ زندگی اور موت کا نظام دراصل انسانوں کے اعمال کا امتحان لینے کے لیے ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو یہ پوری زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے اور جس سے ہر انسان گزر رہا ہے، لیکن روز مرہ کے تقاضوں، چھوٹے چھوٹے امتحانوں، مقابلوں اور آئے دن کے ہنگاموں میں یہ امتحان ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے اور اس کی تیاری سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ حضرات، آج یعنی تقریباً 22 دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچنے اور اس کا حق ادا کرنے، اس کے تقاضے پورے کرنے اور اس کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ انسانی زندگی کے اس امتحان میں جس سے ہم میں سے ہر ایک گزر رہا ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم اپنے امتحانی کارکردگی کو، اپنی پرفارمنس کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں اور اس میدان میں بڑی ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کا اور اپنی دینی سطح کو اوپر اٹھانے کا اور اپنی شخصیت کی بہتر تربیت اور ترقی کا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے آدمی اس کے سلسلے میں کچھ شعوری فیصلے کرے، پہلے سے یہ طے کرے کہ اس مرتبہ رمضان کے مہینے میں وہ کیا کچھ کر کے اپنے آپ کو بہتر بنائے گا۔ تو فیصلہ کرنا اور اس کے بعد پھر اس کے لیے کچھ تیاری کرنا پہلے سے، اور پھر رمضان کے دوران میں وقت کو، کاموں کو صحیح ترتیب دینا، تو یہ چیزیں ضروری ہے رمضان سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کے لیے۔ تو ابھی 20 دن کا موقع ہے تقریباً۔ اس عرصے میں ہمیں یہ تینوں کام کرنے ہیں۔ ایک تو ہمیں ارادہ کرنا ہے کہ آنے والے رمضان میں ہم اپنی اور اپنے بچوں کی دینی سطح کو کتنا اوپر اٹھائیں گے، اور پھر اس کے لیے ابھی سے کچھ ضروری تیاریاں کرنی ہے۔ میں اس کی طرف بھی ابھی کچھ اشارہ کروں گا اور اس کے سلسلے میں وقت کی ترتیب دینی ہے، میں اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، رمضان کا مہینہ ہماری اپنی دینی تربیت میں ایک اہم موقع ہوتا ہے اس کو بہتر بنانے کا، اور اسی طرح سے خود ہمارے بچوں کی جو دینی پرورش ہے، یعنی ایک تو ہم اپنے بچوں کی جسمانی پرورش کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں، ذہنی اور دماغی پرورش کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں، اور ایک ان کی دینی پرورش ہے۔ دینی پرورش یہ ہے کہ ہر سال ان کی دینی سطح پہلے سے بلند ہو۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے
کہ وہ جن بچوں کی پرورش کر رہے ہیں ہر سال ان کی دینی سطح بلند ہوتی جائے. ایسا نہیں ہو کہ دماغی سطح تو ان کی بلند ہو رہی ہے، جسمانی پرورش بھی ان کی اچھی ہو رہی ہے، لیکن دینی سطح جو ہے وہ نیچے ٹھہری ہوئی ہے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی دینی سطح کو بلند کرتے رہیں، ان کی دینی پرورش کرتے رہیں. اور رمضان کا مہینہ اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے کہ اس آنے والے رمضان میں آپ کے بچے، ہمارے بچے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ تو ہمارے بچوں کی بات ہے، لیکن خود ہمارے سلسلے میں کہ اگر ہر آنے والا رمضان ہماری دینی سطح کو کچھ بلند کر دے اور اس کے بعد پھر باقی پورے سال ہم اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں، پھر آنے والے رمضان میں پھر ہم اپنی دینی سطح کو کچھ اور بلند کریں، جس کا پورا موقع ہوتا ہے، پورا ماحول ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں، تو جیسے جیسے ہماری زندگی آگے بڑھتی جائے گی ہماری دینی سطح بھی بلند ہوتی جائے گی. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا ہر آنے والا سال پہلے والے سال سے بہتر ہو، اور ہمارا ہر آنے والا رمضان گزشتہ رمضان کے مقابلے میں ہمیں اور بلندی کی طرف لے جائے. تو اس لیے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے آپ کو کہ اس مرتبہ کے رمضان سے ہم اپنی زندگی میں کیا نئی چیز داخل کریں گے جو ابھی داخل نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نے ابھی تک قرآن مجید کبھی پڑھا نہیں ہے، اور ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جنہوں نے ابھی تک پورا قرآن مجید نہیں پڑھا ہے، تو وہ یہ طے کریں گے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں گے، اور پھر اب آنے والا جو ہماری زندگی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت پر مشتمل ہوگی. ہم میں سے جن لوگوں نے قرآن مجید کبھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس آنے والے رمضان سے ہم قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور یہ سلسلہ زندگی بھر جاری رہے گا. جن لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیر کبھی نہیں پڑھی ہے، تو وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس آنے والے رمضان سے ہم قرآن مجید کی تفسیر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے اور روزانہ تفسیر کا ایک حصہ پڑھیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس رمضان سے آپ کا ایک نیا آغاز ہوگا. جو لوگ فرائض کے پابند نہیں ہیں وہ فرائض کی پابندی تو آج ہی سے شروع کر دیں، لیکن جو لوگ نوافل کے، رات کی نمازوں کے ابھی عادی نہیں ہیں، وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس مرتبہ رمضان سے ہم قیام لیل، تہجد شروع کریں گے، اور رمضان تو اس کے لیے بہترین موسم ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ہماری زندگی کے معمول میں شامل ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو کچھ طرح کے فیصلے کرنے ہوں گے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ رمضان آتا ہے اور پھر گزر جاتا ہے، اور ہم ایسے کسی فیصلے کو نہیں کرنے کی وجہ سے ہم اپنی جگہ ٹھہرے رہتے ہیں. رمضان کی کچھ برکتیں ہم کو ملتی ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی. جہاں تک تیاری کی بات ہے تو رمضان کے جو خاص اعمال ہیں وہ ہمارے سامنے رہنے چاہیے پہلے سے، کہ رمضان میں اصل میں کرنے کے کام کیا ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جو رمضان کی بہت خاص فیچر ہیں، خصوصیات ہیں، وہ ہمارے سامنے رہیں اور ان کے مطابق پھر ہم کچھ تیاری کریں. مثال کے طور پر جو سب سے اہم بات ہے رمضان کی وہ تو ظاہر ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اس کے سلسلے میں ابھی کچھ باتیں میں عرض کروں گا. رمضان کا قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے، اور رمضان کی راتوں میں نمازیں پڑھنے کا اور ذکر کرنے کا، دعائیں کرنے کا بہت بڑا، گویا کہ وہ بھی رمضان کی خاص بات ہے. سال بھر یہ سب کرنا ہے، لیکن رمضان میں یہ سب چیزوں کا ایک بہت ہی گویا کہ ایک موسم بہار آ جاتا ہے. تو اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ رمضان میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں
تو پھر آپ یہ اپنا جائزہ لیں کہ کیا آپ قرآن مجید صحیح پڑھتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید ابھی صحیح نہیں پڑھتے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں، تو ابھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ 20 دن کے اندر وہ کسی کی خدمت لے کے اور کسی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی تلاوت کی تصحیح کر لیں گے، قرآن مجید صحیح سے پڑھنا سیکھ لیں گے، تاکہ رمضان کے مہینے میں وہ قرآن مجید کی بہتر انداز سے تلاوت کریں۔ آپ کا شوق یہ ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں گے، رات کی نمازیں پڑھیں گے، ہونا بھی چاہیے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ کیا نمازوں میں جو پڑھا جاتا ہے، نمازوں کے جو خاص اذکار ہیں، سبحانک اللہم سے لے کے التحیات اور درود اور دعاؤں تک، وہ سب کیا آپ کو یاد ہے؟ جو ضروری اذکار ہیں، پھر کیا ان کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے، ان کا مفہوم آپ کو معلوم ہے؟ تو اگر آپ کو ایسا ابھی اس کا مفہوم آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ نے صرف اس کو یاد کیا ہے، تو آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اس کی یہ تیاری کر سکتے ہیں کہ ابھی سے ان 20 دنوں میں آپ رمضان میں جو اذکار ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے، آپ نے جو قرآن کی صورتیں یاد کی ہوئی ہیں نمازوں میں پڑھنے کے لیے، ان ساری چیزوں کا ترجمہ یاد کر لیں۔ بہت فرق ہوتا ہے اس میں کہ آپ بغیر مطلب سمجھے ہوئے نماز پڑھیں اور مطلب سمجھ کر نماز پڑھیں۔ تو اگر آپ کو تحیات کا مطلب معلوم ہے تو آپ کو تحیات پڑھنے میں لطف آئے گا۔ اگر آپ کو سورہ فاتحہ کا مطلب معلوم ہے تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا، اس کی کیفیت کو آپ محسوس کریں گے۔ تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ نماز کے جتنے بھی ضروری اذکار ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کے اور سلام تک، ان تمام اذکار کا آپ مطلب یاد کر لیں گے، اور اس میں آپ کو مشکل سے نماز کے سلسلے میں مشکل سے آپ کو 1 گھنٹہ لگے گا، جس میں آپ کو سب یاد ہو جائے گا۔ اور آپ یہ بھی فیصلہ کریں کہ جو سورتیں آپ کو یاد ہے قرآن مجید کی، ان سورتوں کا آپ ترجمہ یاد کر لیں گے، اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، اس میں بھی آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ آپ اپنے رمضان کی عبادتوں میں اور ترقی دینے کے لیے اور بہتر بنانے کے لیے آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو جتنی سورتیں یاد ہیں ان سے کچھ اور زیادہ سورتیں ابھی یاد کر لیں گے اس مرتبہ کے رمضان کے لیے۔ تو اگر آپ کو آخر کی 10 سورتیں یاد ہیں تو آپ مزید 10 سورتیں اور یاد کر سکتے ہیں ابھی، اور پھر رمضان کے مہینے میں 10-20 سورتیں اور بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ فیصلہ ضرور کریں کہ جتنی بھی سورتیں آپ یاد کریں گے وہ سب اب آپ ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے۔ ہر سورت جب آپ یاد کریں گے تو ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی نمازوں میں جب کوئی سورت پڑھیں گے تو اس کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ آتا رہے گا۔ اس کے نتیجے میں آپ کو اپنی نمازوں میں لطف آئے گا، خشوع پیدا ہوگا، وہ کیفیت پیدا ہوگی جو مطلوب ہے، اور جو اس وجہ سے نہیں پیدا ہو پاتی ہے کہ آپ اس چیزوں کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں جو چیزیں آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دعاؤں کی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ تو اس لیے ہے کہ آپ رات میں تہجد پڑھیں، لمبے سجدے کریں، لمبے قیام کریں، لمبے سجدے کریں، اور سجدوں میں خوب دعائیں کریں۔ تو یہ جو آپ دعائیں کریں گے تو اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ کہ جو قرآنی دعائیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں خاص طور سے ہوا ہے، اور جو صحیح احادیث کی دعائیں ہیں، مختصر دعائیں ہیں لیکن بہت ہی معنی خیز، بہت ہی جامع اور بہت ہی دل میں اترنے والی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو آپ یاد کریں، ان دعاؤں کا ترجمہ یاد کریں۔ تو جب آپ دعائیں یاد کریں گے، دعاؤں کا ترجمہ یاد کریں گے، تو پھر جب آپ اپنی نمازوں میں، سجدوں میں، التحیات اور درود کے بعد جب آپ ان دعاؤں کو دہرائیں گے تو ان دعاؤں کا مفہوم آپ کے ذہن کے سامنے رہے گا، اور آپ کو وہ کیفیت حاصل ہوگی جو دعاؤں میں حاصل ہونی چاہیے۔ تو یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ تیاری ہے رمضان کی،
کہ آپ اسی طرح سے اگر آپ نے یہ طے کیا ہے کہ آپ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اب پڑھنا شروع کریں گے، تو پھر آپ کے گھر میں ایک سے زیادہ ترجمے قرآن ہونے چاہیے. گھر میں جتنے افراد ہیں اس کے لحاظ سے ایک سے زیادہ ترجمہ قرآن ہونے چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر فرد کا اپنا ترجمہ قرآن ہو، اور وہ ترجمہ قرآن رہے گا. اس کے بعد پھر آپ یہ معمول بنا لیں کہ جتنا بھی قرآن مجید پڑھیں گے اس کا ترجمہ ساتھ میں پڑھیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جتنی مرتبہ قرآن مجید ختم کریں گے اتنی مرتبہ آپ ترجمہ بھی ختم کریں گے، اور قرآن کا پیغام وہ آپ کے دل نشین ہوتا جائے گا. آپ کا ذہن قرآن مجید کے پیغام کے مطابق بنتا جائے گا. ہر مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے. حضرات، یہ تو تیاری سے متعلق باتیں تھیں، یعنی وہ تیاریاں جو آپ ابھی شروع کریں گے تو رمضان جب شروع ہوگا تو آپ بڑی حد تک تیار ہو چکے ہوں گے، اور رمضان میں جیسے ہی داخل ہوں گے تو رمضان کو مطلوب کیفیت کے ساتھ آپ اس میں داخل ہوں گے. جہاں تک وقت کی ترتیب کی بات ہے، ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. مثال کے طور پر یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، بہت ہی ناپسندیدہ صورتحال ہوتی ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جو کہ عبادت کے لحاظ سے، رات کی عبادتوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے پورے سال میں، وہ آخری عشرہ بہت سارے مسلمانوں کا وہ بازاروں کی نظر ہو جاتا ہے، عید کی تیاریوں کی نظر ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہ طے کر لیں کہ آپ عید کی ساری تیاریاں آپ انہی 20 دنوں میں مکمل کر لیں گے، آپ بچوں کے لیے کپڑے بنوائیں، آپ اپنے لیے کپڑے بنوائیں، آپ دیگر انتظامات کریں، عید کی خوشی کو عید کی طرح سے منائیں، لیکن اس کے لیے جو تیاری ہے وہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں کرنے کے بجائے وہ آپ ابھی کر لیں شعبان میں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ رمضان میں پھر بہت اطمینان کے ساتھ یکسو ہوں گے رمضان کے لیے. اس مثال سے یہ ایک مثال ہے، اور بھی باتیں آئیں گی. مقصود یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ رمضان کے کام کیے جائیں. آپ کے وہ کام جو آپ ابھی کر سکتے ہیں، جو آپ رمضان میں بھی کر سکتے ہیں اور ابھی بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ ابھی کر لیجئے. اپنے آفس کے کام، اپنے گھر کے کام، اپنے کاروبار کے کام، اپنے اداروں کے کام، جن کاموں کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں اور رمضان میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بہت سے روٹین کے کام، وہ سب اگر آپ پہلے کر لیں محنت کر کے تو آپ کو رمضان میں زیادہ وقت ملے گا تلاوت کے لیے، ذکر اور دعا کے لیے، رات کی عبادتوں کے لیے آپ کو زیادہ وقت ملے گا. آپ اگر ابھی سے یہ فیصلہ کریں گے کہ اس مرتبہ مجھے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، تو آپ ابھی سے وقت کو مینج کریں گے. آپ دیکھیں کس طرح سے میں اپنے کاموں کو اس طرح سیٹ کروں کہ رمضان میں مجھے آخری عشرہ اعتکاف کے لیے خالی مل جائے. ہوتا کیا ہے اکثر کہ اعتکاف سے 1-2 دن پہلے جب ہم اعتکاف کی فضیلت سنتے ہیں خطبہ جمعہ میں یا کسی اور ذریعے سے، تو پھر ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اعتکاف میں بیٹھیں. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو بہت سی مصروفیات ہیں، بہت سے کام ہیں، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سال تو نہیں، اگلے سال کریں گے. لیکن اگلے سال بھی ہم کو خیال اسی وقت آتا ہے جب اعتکاف کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ابھی یہ طے کریں کہ اس سال ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اپنے وقت کو مینج کر سکتے ہیں، منظم کر سکتے ہیں کہ ہم اعتکاف کے وقت پھر ہم اس پوزیشن میں آ جائیں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں، تو آپ کی یہ جو تیاری ہے، یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے، یہ آپ کو اعتکاف کرنے کی پوزیشن میں پہنچا دے گا. گھر کی جو خواتین ہیں وہ بھی اس سلسلے میں اپنی منصوبہ بندی کریں کہ وہ کس طرح سے رمضان میں اپنے لیے زیادہ وقت بچائیں، وہ کون سے کام ہیں جو ابھی کر لیں، اور اس طرح سے رمضان میں وہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ
وہ رمضان کے کاموں میں اپنا وقت لگائیں۔ بہت سے معمولات ہیں جو ہم نے خود اختیار کر لیے ہیں کہ رمضان میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو دعوتیں دیں، بڑی بڑی افطار پارٹیاں کریں، تو ہر گھر میں کئی دن رمضان کے ایک سیلیبریشن کا، پارٹی کا سما ہوتا ہے جس میں سب لوگ مصروف ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ رمضان کا کام تو نہیں ہے، یہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وجہ سے رمضان کے کام متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے کام جو آپ رمضان میں کرتے ہیں اور رمضان کے کام نہیں ہوتے ہیں، وہ کسی اور موقع پر ہو سکتے ہیں، اس کو ایسے ترتیب دیں کہ آپ جو ہے وہ رمضان میں رمضان کے لیے یکسو رہیں۔ تو دو نشانے ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ نمبر ایک یہ کہ رمضان میں رمضان کے لیے یکسو رہیں، اور دوسرا یہ کہ رمضان میں ہماری دینی سطح پہلے سے بلند ہو جائے اور ہم کچھ ایسے کاموں سے بچنا شروع کر دیں جو اب تک جن سے نہیں بچ رہے تھے، اور ہم ایسے کچھ کام مزید کرنے لگیں جو اب تک نہیں کر رہے تھے اور ہمیں کرنا تھے، ہمارے زندگی کے امتحان کا حصہ تھے۔ اپنے سلسلے میں، اپنے گھر کی خواتین کے سلسلے میں، اپنے بچوں کے سلسلے میں ابھی سے ایک اچھا منصوبہ بنائیے اس مرتبہ کے رمضان کے لیے، تاکہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا ایک بہتر اور ایک ترقی کا موقع ثابت ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔